نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون اولئک الذین بے شک یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ اشتروا الحیات الدنیا جنہوں نے خرید کی دنیا کی زندگی بالآخرہ آخرت کے مقابلے میں اگر دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی اور دنیا کے عیش اور عشرت کو آخرت کے مقابلے میں انہوں نے ترجیح دی اور آخرت کو پس پشت ڈال دیا فلا یخفف عنہم اور نہ تخفیف کی جائے گی نہ کم کیا جائے گا ان کے اوپر سے العذاب عذاب جب وہ قیامت کے دن اس ہوائے نفس کے چکر میں جو اپنی جی چاہی زندگی گزار رہے ہیں اگر وہ لوگ اس ہوائے نفس کے اور جی چاہی زندگی کے سبب عذاب میں جائیں گے تو ان کے اوپر سے قیامت کے دن کوئی بھی عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی ولا هم ينصرون اور نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ یہ یہود کے بارے میں ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور جو ہے وہ آخرت کی زندگی کو جو ہے پس ڈال دیا، آخرت کی زندگی کو بھلا دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور تحقیق دیا ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عنایت فرمائی وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ اور پے در پے من بعدہ بالرسل اس کے بعد ہم نے رسول بھیجے وَآتَيْنَا عیسیٰ اور عطا کی اور دی ہم نے عیسیٰ کو ابن مریم جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں البینات واضح دلیلیں مطلب اس سے معجزات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے اور اس کے بعد پے در پے بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا تو بہت نبی آئے بنی اسرائیل میں اور ان سب نے بنی اسرائیل والوں کو اللہ کی طرف بلایا اور ہدایت کی تعلیم دیتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور رسالت اور آخرت اور دین کی طرف بلاتے رہے۔ اور بنی اسرائیل میں جو آخری نبی اللہ پاک نے بھیجا وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تھے، تو اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے پھر آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے وہ بنی اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجا وَأَيَّدْنَاهُ اور تائید کی اس کی مدد کی ہم نے اس کی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بروح القدس قدس کے ذریعے سے۔ روح جو ہے قرآن میں اور بھی مقامات پر روح کا جو ہے ذکر آیا ہے تو اس میں چند اقوال ہیں لیکن راجح قول یہ ہے کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل یہود میں نبی بنا کر بھیجے گئے تو اکثر جو یہود تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف بن گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اس کے سخت مخالف تھے حتیٰ کہ اس کو قتل کے در پے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح مدد کے لیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے مقرر فرمایا جو اس کے ساتھ رہتے تھے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو ہے وہ دم کرنے سے پھونک مارنے سے جو ہے بی بی مریم علیہ السلام کو عمل ٹھہرا جس کا سورۃ مریم کے دوسرے رکوع میں ذکر آ رہا ہے۔ تو روح سے مراد جبرائیل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ افکلما جاءکم اور اس کے بعد آئے تمہارے پاس نبی رسول آئے بما لا تہوی انفسکم تو تم نے اپنی جی چاہی زندگی کو ترجیح دی
استکبرتم اور جو ہے تکبر کیا، اپنے نفسانی خواہشات کی بنا پر جو بھی نبی آئے ان کی جو ہے ان کو جھٹلاتے رہے اور تکبر کرتے رہے۔ فریقاً ففریقاً کذبتم، اور ایک جماعت انبیاء کی نبیوں کی وہ تھی جس کو آپ نے جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان کو جھوٹا کہا۔ وفریقاً تقتلون، اور ایک جماعت انبیاء کی نبیوں کی اس کو تم نے قتل کر ڈالا۔ یہ یہود کی جو ہے وہ بہت بری عادت تھی کہ ان کے پاس جو نبی آتے تھے تو یا تو ان کی تکذیب کرتے تھے اور ان کو نہیں مانتے تھے، یا پھر ان کو شہید کر دیتے تھے۔ چنانچہ جو سورۃ یاسین کے دوسرے رکوع میں ہے فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، تو ان نبیوں کو ابھی جو ذکر ہے ان کو بھی انہوں نے شہید کر ڈالا۔ اور جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی یہود نے شہید کر دیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی مشہور ہے کہ ان کو بھی جو ہے شہید کر ڈالا۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تمہاری عادت تھی کہ انبیاء کی تکذیب کرتے تھے اور جو ہے نبیوں کو شہید کر دیتے تھے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور پھر وہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلف ہے، پردہ چڑھا ہوا ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہے بلکہ لعنت ہے اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر، بکفرہم بسبب اس کے کہ تم نے اللہ کی دین کی تکذیب کی، کفر کیا۔ وقلیلا ما یؤمنون، پھر بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو وہ یہود کو اگر کہا جاتا تھا کہ اسلام کو قبول کریں اور دین حق کو جو ہے وہ قبول کریں اور دین حق کے راستے پہ چلیں، تو وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے دین یہودیت پر بہت پختہ اور پکا ہیں، اور بلکہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں اور ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ اللہ کی تائید ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر، بل لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے تمہارے اوپر کہ تم اسلام کو نہیں مانتے ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ قلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے تھے جو ایمان لانے والے ہوتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔